السلام علیکم ویورز، میں ہوں حافظ یونس۔ دوستو، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق اور معلومات پر بات کرنے جا رہے ہیں جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے، یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی آنے والے وقتوں میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی، اور یہ خانہ کعبہ کی آخری تعمیر تھی۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندرونی مناظر کی تھوڑی سی بات کر کے ہم حجر اسود کی تاریخ کے متعلق جانیں گے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون ہیں اور اس کی دیواروں پر سفید اور سبز خوبصورت اور قیمتی سنگ مرمر لگایا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حجر اسود یا بلیک سٹون، جس کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے، در حقیقت یہ 8 چھوٹے پتھروں پر مشتمل ہے۔ سب سے چھوٹا پتھر 1 سینٹی میٹر کا ہے، سب سے بڑا پتھر 2 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس پتھر کو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے۔ اس وقت یہ پتھر دودھ کی طرح سفید تھا، جو بنی آدم کے گناہوں کے سبب سیاہ ہو گیا۔ دوستو، یہ پتھر حجاج بن یوسف کے خانہ کعبہ پر حملے کے دوران ٹوٹ گیا اور اس کے کئی ٹکڑے ہوئے، جس کی وجہ سے اسے چاندی میں مڑ دیا گیا۔ اس کا بوسہ دینا باعث ثواب ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص حجر اسود کو ہاتھ لگائے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ دوستو، طواف کعبہ کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کے دروازہ کے متعلق۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جسے ملتزم یا باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ باب کعبہ زمین سے 2.13 میٹر اوپر ہے۔ یہ دروازہ کعبہ شریف کی شمال مشرقی دیوار پر موجود ہے۔ ملتزم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے یہاں دعا کے لیے چمٹا جاتا ہے۔ اسی طرح اس دیوار کے ساتھ چمٹنا بھی اس میں شامل ہے، جو میزاب یعنی پرنالے کے نیچے حجر اسود میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں مقام ابراہیم کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اسے روئے زمین پر خدا کی واضح نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس مقام پر نماز پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ دوستو، مقام ابراہیم کعبہ کے قریب واقع ایک پتھر کو کہا جاتا ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ابھی بھی موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ پتھر اس وقت ایک سونے کے فریم میں خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مسلم خلفاء اور سلاطین نے مقام ابراہیم کی بڑی خدمت کی۔ بعض نے اسے سیسے کی پلیٹوں میں بنایا، اور خلیفہ مستنصر باللہ نے سیسے کی بجائے چاندی کی پلیٹیں تیار کروائیں۔ آگے چل کر مقام ابراہیم کے لیے ایک کمرہ بنایا گیا۔ 900 ہجری میں اسے اثر نو تعمیر کرایا گیا، اور حج اور عمرہ کا طواف ختم کرنے کے بعد اس کے سامنے نماز نفل ادا کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ بات ہو جائے خانہ کعبہ، مقام ابراہیم اور باب توبہ کی چابیوں کی، تو سب سے لمبی چابی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ قفل کعبہ کی ہے، بیت اللہ کے تالے کی ہے، جو کہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ نیلی چابی مقام ابراہیم کی ہے، جبکہ چھوٹی چابی باب توبہ کی ہے۔ کعبہ کے دروازے باب کعبہ سے اندر داخل ہوا جائے تو سیدھے ہاتھ والے کونے پر ایک سونے کا بنا چھوٹا دروازہ ہے، جسے باب توبہ کہتے ہیں۔ اس کو باب توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔
اور اس پر آیت توبہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ باب توبہ کو اگر کھولا جائے تو اس کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو چھت کی طرف جاتی ہیں، اور چھت پر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جسے کھول کر چھت پر پہنچ جایا جا سکتا ہے، مگر باب توبہ کی زیارت صرف وہ خوش نصیب حاصل کر سکتے ہیں جو بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں۔ ان چابیوں کو ایک تھیلی میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہے۔ اس تھیلی کی ایک جانب قرآنی آیات جبکہ دوسری جانب اس حکمران کا نام ہوتا ہے جس کے دور میں چابی بنائی جاتی ہے۔ اس تصویر میں نظر آنے والے بزرگ جو ویل چیئر پر ہیں کوئی عام آدمی نہیں بلکہ صحابی رسول عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں، جنہیں رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی چابیاں عطا فرمائی تھیں۔ دوستو، فتح مکہ کے وقت نبی کریم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک بیت اللہ کی چابیاں اسی خاندان کی تحویل میں ہیں، وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ آپ نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تمہاری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ نسل در نسل اسی خاندان کے پاس یہ چابیاں محفوظ ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے چاروں جانب ایک کرسی نماز ضلع کا گھیرا ہے جو سفید ڈھلوان کی شکل میں ہے، جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 35 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذروان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسی شاذروان پر بھورے سنگ مرمر کے یہ جو ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، اسے مصلی جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں مقام ملتزم کے ساتھ یہ مصلی جبرائیل واقع ہے۔ اس مقام کو مصلی جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسی مقام پر سفر معراج کے بعد، نمازوں کے فرض ہونے کے بعد، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کو اللہ کے حکم سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ سنگ مرمر کے ان 8 ٹکڑوں سے مصلی جبرائیل بنتا ہے۔ یہ سنگ مرمر میری سٹون کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی نایاب اقسام میں سے ایک ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس مقام کی اہمیت یہ بھی ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ اس مقام پر گارا بنایا تھا۔ بیت اللہ شریف کی شمالی سمت مزاب رحمت کے نیچے نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار ہے جو کہ کعبہ کی شمالی زاویوں رکن عراقی اور رکن شامی سے ملا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 3 گنبد نما سبز لیڈیں بڑی نفاست و خوبصورت کے ساتھ سنہری فریموں میں نصب ہیں، جو اس دیوار کی زینت و دلکشی کو مزید پرکشش بنائے ہوئے ہیں۔ اسی حصے کو حتیم کہتے ہیں۔ اسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ حصہ خانہ کعبہ میں شامل تھا، مگر رسول اللہ کی بعثت سے 5 سال قبل قریش مکہ جب بیت اللہ کی تعمیر نو کر رہے تھے تو انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم کو شامل کرنے کی شرط رکھی تھی، تو اسی بنا پر رقم جمع ہوا اور ان کے پاس حلال مالیت اس قدر نہ تھی جس سے وہ خانہ کعبہ کو مکمل چھت کر سکیں، لہٰذا قریش نے اسی پر اکتفا کیا کہ یہ حصہ باہر چھوڑ دیں، مگر وہاں علامت باقی رکھا جائے، تو انہوں نے اس حصے کو خالی چھوڑ دیا۔ احادیث کے مطابق یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنا باعتبار فضیلت خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف ہے، لہٰذا جو بھی اس کے اندر نفل ادا کرے گا تو گویا وہ ایسا ہے جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر نفل ادا کر رہا ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کی چھت میں ایک سونے کا پرنالہ ہے جسے مزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ کی شمالی جانب نصب ہے اور اس کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہے۔ تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے مزاب رحمت لگانے والے قریشی تھے۔ مزاب رحمت خالص سونے کا ہے، اس کا اندرونی حصہ ٹھوس چاندی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ مزاب رحمت کا بلائی حصہ کھلا ہوا ہے، چاندی اور سونے کے درمیان موٹی لکڑی لگی ہوئی ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص میزاب رحمت کے نیچے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ مستطیل شکل کا ہے۔ میزاب رحمت پر خط ثلث میں اس کی بناوٹ اور تجدید کی تاریخ درج ہے۔ اس میں چاندی کی کیلیں لگی ہوئی ہیں۔ مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت سے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں اشکوں میں دھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کو یہاں دعا کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویورز، خانہ کعبے کا چاروں کونوں کے مختلف نام ہیں۔ نمبر 1 حجر اسود، نمبر 2 رکن عراقی، نمبر 3 رکن شامی اور نمبر 4 رکن یمانی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصاویر میں، یہ ایک رکن یمانی ہے اور یہ خانہ کعبہ کی جنوب مغربی کونے کو کہتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ملک یمن کی سمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی اور حجر اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ رکن یمانی کا استلام حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ہر چکر میں حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا کرتے تھے۔ میرے سامنے ہو وہ کعبہ کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، وہ شہر حرم، وہ مدینہ کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، وہ مینا کی راتیں، میسر کبھی ہوں ہمیں سارے جلوے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ جنت کا گوشہ، کبھی چوم لوں جا کے خاک مدینہ، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔